بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف صدیق۔ دنیا میں جب بھی زلزلوں سے ہونے والی تباہ کاریوں کا ذکر ہوتا ہے تو تاریخ کو جاننے والوں کو 4000 سال پہلے چائنا میں آنے والا زلزلہ یاد آ جاتا ہے، جس میں 8,30,000 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ یہ واقعہ 23 جنوری 1556 کا ہے، جب ایک پاورفل زلزلے نے چائنا کے ایک صوبے شانگسی کی دھجیاں اڑا دیں، بلکہ شانگسی کے ہمسایہ صوبوں کو بھی ناتلافی نقصان پہنچایا۔ تاریخ دان 1556 کو آنے والے زلزلے کو جیجنگ گریٹ ارتھ کویک بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ بادشاہ جیجنگ کی سلطنت میں آیا، جو کہ منگ خاندان کا بادشاہ تھا۔ منگ خاندان نے 1368 سے 1644 تک چائنا پر حکومت کی۔ اس زلزلے کی شدت 8 تھی اور اس زلزلے سے اتنی تباہی ہوئی کہ صوبوں کی 60% آبادی اس زلزلے میں ہلاک ہو گئی۔ 26 دسمبر 2004 7:58 پر 9.1 شدت کا ایک خوفناک زلزلہ آیا، جس کا مرکز انڈونیشیا کا جزیرہ سماترا میں سمندر کے اندر 30 کلومیٹر شمال مغربی ساحل تھا۔ اس زلزلے کی وجہ سے سمندر کے اندر پہاڑوں کی طرح اونچی اونچی لہریں پیدا ہوئیں، جنہوں نے سب سے زیادہ انڈونیشیا اور سری لنکا میں تباہی مچائی۔ اور اس زلزلے کے آنے کے بعد 9 آورز کے اندر 900 سے زیادہ زلزلے آئے، جنہیں آفٹر شاکس کہتے ہیں، جن کی شدت 5.7 اور 7.3 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ آنے کے 15 منٹ کے اندر پانی کی لہروں نے سماترا اور نائکوبر کو تباہ کر دیا۔ پانی جب انڈونیشیا کے صوبے آچے میں پہنچا تو لہروں کی بلندی 30 میٹر تک ریکارڈ کی گئی اور آچے میں ہی سب سے زیادہ تباہی ہوئی۔ زلزلہ آنے کے 2 گھنٹوں بعد پانی کی لہریں سری لنکا، انڈیا اور تھائی لینڈ پہنچ گئیں، اور اس کے 1 گھنٹے بعد لہریں مالدیوز، اور تقریباً 7 گھنٹوں کے بعد سونامی موریشیس اور مشرقی افریقہ تک محسوس کیا گیا۔ سونامی کی لہریں کئی زندگیاں نکل گئیں، ہزاروں زخمی اور بے گھر ہوئے۔ سونامی نے کئی شہروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یونائٹڈ نیشن کے مطابق 2,27,000 لوگ سونامی میں ہلاک ہوئے، اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو اس گنتی میں شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ ان ہلاکوں کی آبادی کا اصل فگر حکومت کے پاس نہیں تھا۔ جن ملکوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوا، ان میں انڈونیشیا، انڈیا، ملائیشیا، مالدیوز، میانمار، سری لنکا، سیچلز، تھائی لینڈ اور صومالیہ ہیں۔ 8 اکتوبر 2005 صبح 8:50 پر پاکستان میں آزاد کشمیر میں ایک بہت ہی بھیانک زلزلہ آیا، جس کی شدت 7.6 تھی۔ اس زلزلے کا مرکز مظفر آباد کے قریب تھا۔ اس زلزلے میں نہ صرف مظفر آباد بلکہ بالا کوٹ، خیبر پختونخوا اور جموں کشمیر میں بھی نقصان ہوا۔ اس زلزلے میں سب سے زیادہ نقصان مظفر آباد میں ہوا۔ 86,000 افراد اس زلزلے میں ہلاک ہوئے۔ 70% ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق مظفر آباد سے تھا، اور باغ میں 15% لوگ ہلاک ہوئے۔ تقریباً 1,38,000 افراد زخمی ہوئے، 35 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ اس زلزلے میں 19,000 بچے ہلاک ہوئے۔ زیادہ تر بچے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے گئے ہوئے تھے کہ زلزلے سے اسکول کی عمارتیں گر گئیں۔ اس زلزلے سے 5 لاکھ افراد متاثر ہوئے، اور تقریباً 2,50,000 جانور پتھر لگنے سے ہلاک ہوئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے خوفناک زلزلہ تھا۔ 11 مارچ 2011 جمعے کے دن 2:46 دوپہر کے وقت جاپان کے ساحل پر ایک زبردست قسم کا زلزلہ آیا۔ یہ زلزلہ سمندر کی لہروں کو 40.5 میٹر یعنی کہ 133 فٹ بلندی پر لے گیا، اور پھر وہ لہریں جاپان کے شہر ٹوہوکو پر موت بن کر گریں۔ اس بے لگام پانی نے ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ ایئرپورٹ، سڑکیں، ریلوے اسٹیشن تباہ ہو گئے۔ 1,27,290 عمارتیں مکمل طور پر کلیپس ہو گئیں۔ 2,72,788 عمارتیں آدھی گر گئیں، اور 7,87,990 عمارتوں کو نقصان ہوا، اور ایک پانی کا ڈیم بھی پھٹ گیا۔ اور اس سونامی نے 3 نیوکلیئر ری ایکٹرز کو بھی نقصان پہنچایا۔ جاپان حکومت نے 10 مارچ 2015 کو سونامی سے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بتائی، جس کے مطابق 15,894 افراد ہلاک ہوئے، 6,152 افراد زخمی اور 2,562 افراد لاپتہ ہوئے۔ 6 فروری 2023 سوموار کا دن
صبح 4:17 پر زلزلے کے پاورفل جھٹکے محسوس ہوئے۔ اس کا نشانہ جنوبی اور وسطی ترکی تھا اور اس زلزلے کے اثرات نہ صرف ترکی میں بلکہ شام میں بھی دیکھے گئے۔ اس زلزلے کی شدت 7.8 تھی۔ پہلا زلزلہ 4:17 پر آیا اور زلزلے سے 9 گھنٹے بعد 1:24 پر ایک اور زلزلہ آیا جس کی شدت 7.5 تھی۔ دوسرا زلزلہ شدت کے لحاظ سے پہلے زلزلے سے کچھ کم تھا، مگر اس زلزلے نے پہلے زلزلے سے بھی زیادہ تباہی مچا دی۔ 11 فروری 2023 تک ہلاکتوں کی تعداد 29,000 تھی، جن کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہونے کا خدشہ ہے، جن میں 24,000 ترکی میں اور 5,000 شام میں ہلاکتیں ہوئیں۔ 5600 عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ آج 11 فروری 2023 ابھی تک زخمی اور میتوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے اور ریسکیو کا کام کئی دنوں تک جاری رہے گا۔